آج افغانستان کے ہمسائے ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ شریک ہوئے ہیں اور پاکستان نے اس اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو طالبان کی نئی حکومت وجود میں آئی ہے اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے مختلف طرح کا تبصرہ کیا ہے، کچھ جگہوں سے تنقید بھی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر، یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا یہ افغانستان کے ریکگنیشن کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمسایہ ممالک وہ پہلے ممالک ہو سکتے ہیں جو افغانستان کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے، اس کی ابتدائی جو تمہیدی گفتگو ہوئی تھی یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، وہ تو اس سے پہلے گزشتہ روز جب ان تمام ممالک کے جو افغانستان کے لیے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے ان کا جو اجلاس ہوا تھا محمد صادق کی قیادت میں، اسی میں ہی ہوا تھا، اور ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی پڑوسی ممالک چین اور روس کے درمیان کے طالبان کی حکومت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ مل کے کیا جائے گا، اور اس حکومت کی اناؤنسمنٹ تک بڑی حد تک ایران، پاکستان، چین اور یہ سب ایک پیج پہ نظر آ رہے تھے۔ البتہ حکومت کی اناؤنسمنٹ کے بعد دو ممالک کا رویہ تبدیل نظر آ رہا ہے، ایک تو تاجکستان کا اور دوسرا ایران کا۔ اہمیت تو ان کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ طالبان نے جس طرح کی کابینہ اناؤنس کی ہے تو اس کا تو مغربی دنیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے تسلیم کیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے زیادہ تر انحصار اب افغانستان کی اس حکومت کے مستقبل کا وہ پڑوسی ممالک اور روس اور چین جیسی طاقتوں پر ہوگا۔ صحیح، اچھا، بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں سب سے زیادہ جو سننے کو مل رہا ہے کہ افغانستان کے پاس حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو چین نے $3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے، یہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے نئی حکومت کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چین بہت بڑی طاقت ہے اور بن گئی ہے، اور کئی میدانوں میں وہ امریکہ کے مقابلے میں آ گیا ہے، لیکن ابھی تک جس طریقے سے امریکی خرچ کرتے تھے تو اس طریقے سے چین کو اب اتنا ایگریسیولی چین خرچ نہیں کرتا، امداد نہیں دیتا، چین زیادہ تر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ جی، دوسرا، امریکہ کی طرف سے جب اس طرح کے انیشیٹو ہوتا ہے تو اس میں فوراً پورا ویسٹ، یورپ اور برطانیہ بھی اس کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ تو افغانستان کو پچھلے سالوں کے دوران جتنی امداد ملتی رہی اور جس طریقے سے امریکہ سے اور اس کے مغربی اتحادیوں کی طرف سے، تو یہ ابھی جو چین کی اناؤنسمنٹ ہے یہ میرے خیال میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور بہت زیادہ ضرورت بھی زیادہ کی ہے۔ ضرورت بہت زیادہ کی ہے کیونکہ افغانستان کی اپنی اکانومی وہ تو اب ان کی اپنی جو ریونیو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، صحیح ہے صافی صاحب۔ یہ جو کابینہ کا اعلان کیا گیا، حکومت کا اعلان کیا گیا، اس میں 15 افراد کا تعلق جنوبی افغانستان سے ہے جس کو ہم گریٹر کندھار ریجن کہتے ہیں، یعنی کندھار والی سائٹ سے ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے ایک اعتراض اس پر یہ اٹھایا ہے کہ یہ ملٹی ایتھنک براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ درست اعتراض ہے؟ دیکھیے، افغان طالبان انکلوسیو کی اپنی تعریف کر رہے ہیں اور دنیا جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی اپنی تعریف کر رہی ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں، ہم نے تو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ایک ازبک کو بنا دیا ہے، آرمی چیف بھی ہم نے ایک تاجک کو بنا دیا ہے، اور پھر 2-3 وزارتیں بھی تاجکوں کو دی ہیں، اور بھی ازبک کو حکومتی عہدے ملے ہیں، تو وہ اس کو انکلوسیو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب طالبان ہے، کیونکہ ویسٹرن دنیا اور ایون پاکستان جیسے ممالک بھی نان طالبان وہ انکلوسیو کی بات کرتے تھے۔ تو وہ یہ تھا کہ بالکل جو پچھلے حکومت کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ حامد کرزئی اور ان جیسے کہ جو حکومت کا حصہ نہیں تھے لیکن اس سسٹم کا حصہ تھے، تو ایک تو وہ ان کی نمائندگی چاہتے تھے، اور بہرحال جو اتنی امبیلنس ہے
یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر طالبان نے جنگ جیتی ہے اور اقتدار پہ قبضہ کیا ہے تو ان جیسا حصہ تو کوئی دوسرے کو نہیں مل سکتا. لیکن میرے خیال میں اب بھی اس میں تاجک، ازبک اور ہزارہ کمیونٹی کی نمائندگی وہ پختونوں کی بنسبت اور پھر جنوبی افغانستان کے پختونوں کی بنسبت بہت کم ہے، اور اس اعتراض میں بڑی حد تک وزن بھی ہے. صحیح ہے. اچھا صافی صاحب، یہ وزارتیں تقسیم کی گئیں، اس میں ایک کہیں سے یہ اعتراض بھی اٹھ رہا ہے کہ جی ملا عمر کے خاندان اور حقانی خاندان کو 2 وزارتیں دی گئی ہیں. آپ کے خیال میں یہ صرف ان پر کوئی نظر کرم کیا گیا ہے، نیپوٹزم کی گئی ہے، یا پھر واقعی یہ ڈیزرو ہی کرتے تھے اپنی قربانیوں اور طالبان کے ساتھ اپنی تاریخ کے حوالے سے کہ ان کو 2 وزارتیں دی جائیں خاندانوں کو؟ نہیں، ایک تو بہرحال ان سے اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حقانی برادران ہیں یا حقانی فیملی ہے ان کی قربانی بھی کچھ کم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جلال الدین حقانی صاحب پہلے اگرچہ حزب اسلامی خالص سے ان کا تعلق تھا، لیکن طالبان تحریک سامنے آنے کے بعد وہ اس سے وابستہ تھے. پچھلی حکومت میں وہ وزیر سرحدات بھی رہے، اور پھر اس دوران مزاحمت ہی کے دوران وہ وفات پا گئے. پھر اسی طریقے سے اس خاندان نے نصف درجن لوگ اپنے اس دوران قربان کیے ہیں. خود سراج الدین حقانی کے ایک بھائی بدر الدین حقانی وہ ڈرون حملے میں مارے گئے، اور ان کے نام سے اب یہ بدری لشکر تشکیل پایا ہے. اور دوسرے بھائی ڈاکٹر نصیر جو تھے وہ اسلام آباد میں قتل کیے گئے. اور پھر خود انس حقانی جو ہے انہوں نے باگرام کی جیل بھی کاٹی اور وہ ان کی قید میں رہے. جو سب سے زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا، ایک تو جو فدائین کا یا سوئسائڈر کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ طالبان کی صفوں میں القاعدہ سے سراج الدین حقانی نے متعارف کرائی تھی، اور اس نے ہی اس جنگ میں طالبان کا پلڑا باری کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. اور پھر پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، یہاں سے لے کے کابل شہر تک یہ جتنا بھی علاقہ تھا اس میں ریزسٹنس کا کمانڈ وہ سراج الدین حقانی اور ان کے لوگ کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے شاید ان کو اب حکومت سازی میں بھی خاص جگہ دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور افغانستان کی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.